الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے اندر نیکی کو تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ ترقی دے کے آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے. تو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے تمام اخلاق کو، انسانوں کے تمام اقدار کو، انسانیت کی تمام تر مثبت پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عروج انسانوں کو ملا اخلاق کے لحاظ سے، وہ عروج نہ پہلے کسی امت کو ملا اور نہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کسی کو مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کمال جو انسانوں کو اس دور میں مسلمانوں کو اخلاق کے اندر جو عروج بخشا، وہ آنے والی امت میں سے قیامت تک کسی کو نہیں دیا جانے لگا اور نہ قیامت تک کسی کو وہ عروج دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو، اس پیغمبر کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما بنا دیا اور ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے انسانوں کے لیے وہ نمونہ اور
اور اسوہ کامل بنا دیا۔ آج کی آپ اس محفل میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، دنیا کے اندر لوگوں کا الوہیت کا تصور کیا تھا، لوگ اپنے اس عبادت والے جذبے کو کس طرح پورا کرتے تھے، یا انسانوں کے اندر اپنے خالق کی پہچان تھی یا نہیں تھی۔ اس وقت کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ بعض لوگ، بعض قومیں بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھیں، بعض اقوام اور قومیں انسانوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بعض قومیں وہ جنات کی پرستش اور عبادت کرتے تھے، بعض لوگ دنیا کی ہر نفع آور چیز اور نقصان دہ چیز کو پوجتے تھے۔ تو دنیا کے اندر اس وقت سب سے مشہور جو مذہب تھے اور جو آج بھی دنیا کے کسی کونے قدروں میں سانس لے رہے ہیں، وہ 6 مذہب تھے۔ سب سے پہلے جو مذہب، قدیم مذہب جسے کہا جاتا ہے، وہ ہندوازم ہے۔ ہندوازم یہ تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر آریہ ایک قوم آئی، اور انہوں نے، جن کے اپنے جو تھے 4 دیوتا اور 1 دیوی تھی، تو اس قوم نے ہندوستان کے اندر موجود پہلے سے دراڑو قوم، اس قوم کو انہوں نے ہندوستان سے دکن کی طرف دھکیلا، اور ان کا بھی ایک دیوتا تھا۔ تو وہ آریہ قوم جو تھی، ان کے دراڑو قوم کے دیوتا کو وہ پوجنے لگے۔ اس کے بعد یہ آریہ قوم جو تھی، انہوں نے اپنی ذاتیں بنا لی۔ 4 ذاتیں جو ہیں ان میں بڑی مشہور ہیں، برہمن اور چھتری یا کھشتری کہتے ہیں، ویش اور شودر۔ تو یہ 4 ذاتیں تھیں اور مختلف ان کے کام تھے۔ ان میں سے جو برہمن لوگ تھے، انہوں نے ان ویدوں کو کتابوں کی شکل دی۔ پہلے یہ ویدیں کتابوں کی شکل میں نہیں تھی، بلکہ آریہ جو لوگ تھے، ان کی زبانوں پر یہ ویدوں کے سارے مطلب آکام، مذہبی امور، رسم و رواج جو بھی تھے، وہ ان کی زبانوں پر تھے، ان کو یاد تھے۔ لیکن برہمنوں نے ان ویدوں کو کتابت کی شکل دی۔ کتابوں میں ان کی مشہور 4 ویدیں ہیں، ان کی رگ وید، یجر وید، اتھر وید اور ساما وید، اور اسی طرح انہوں نے رامائن اور مہابھارت اور بھگوت گیتا، اور اسی طرح انہوں نے بڑی بہت ساری کتابیں لکھی۔ لیکن اصل ان میں مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس مذہب کو کس نے شروع کیا، اور کیا کرنے سے ایک انسان ہندو بن جاتا ہے، یا یہ بھی کسی کو علم نہیں تھا کہ اس مذہب میں کس کس نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ڈالی ہیں۔ تو اصل میں یہ ہندو مذہب
وہ لوگوں کے ہندوستان کے رسم و رواج اور اوتار اور دیوتا اور دیوی اور اسی طرح ان کے جو بھی رسم و رواج تھے وہ ان کا مذہب بنتا چلا گیا. اور آج آخر میں موجودہ دور کے اندر ہندو لوگ وہ روح، مادہ اور طاقت کو پوجتے ہیں. یعنی جو بھی نفع آور چیز دیکھی وہ ان کا دیوتا بن جاتا ہے، اور اسی طرح جس چیز کو نقصان دہ وہ سمجھتے ہیں اس کو اپنا خدا، دیوتا، اوتار جو بھی ہے وہ اس کو بڑا جو ہے مانتے سمجھتے ہیں. اسی طرح دوسرا بڑا مذہب جو کئی ہزار سال پرانا ہے وہ بدھ مت کا مذہب ہے. یہ گوتم بدھ نیپال کے اندر ایک سرسبز علاقے میں پیدا ہوا، اور 35 سال کا یہ نوجوان تھا. ایک دن اپنی سواری پر وہ سوار ہوا اور راستے میں اس نے ایک لاغر بوڑھے کو دیکھا، اور پھر جب وہ آگے چلا تو اس نے ایک بیمار کو دیکھا. پھر آگے چلا اس نے ایک فقیر کو دیکھا اور ایک جنازے کو دیکھا. تو اس نے دل میں سوچا کہ دنیا کے اندر سارے دکھ اور تکلیفیں ہی ہیں. تو ایک رات جو ہے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور وہ جنگلوں میں چلا گیا کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ انسان کیا ہے اور اس دنیا کے اندر میری حیثیت کیا ہے. جنگلوں کے اندر وہ پھرتا رہا. تو ایک سادھو کی ملاقات اس سے ہوئی، وہ اس کے ساتھ رہا لیکن اس کو وہاں سکون نہیں ملا، اور پھر اس کو چھوڑ کے جوگیوں کے ساتھ مل گیا لیکن وہاں بھی اس کو سکون نہیں ملا. اور وہاں جوگیوں کے ساتھ اس نے اتنے مطلب ریاضت کی، عبادت کی اور اپنے بدن پر سختیاں کی کہ وہ بالکل خشک ہو گیا اور کمزور اور لاغر ہو گیا، اور اس کا پیڑ جو تھا وہ کمر کے ساتھ چپک گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو وہاں سکون نہیں آیا اور ان جوگیوں کو بھی اس نے چھوڑ دیا. پھر پھرتا پھراتا وہ ایک برگد نامی درخت تھا، اس کے قریب آیا اور اس کے سائے میں بیٹھا. تو کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. اپنے تئیں جو اس نے سمجھا اس نے پھر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور خاص طور پر جو امیر لوگ ہوتے تھے، جو عشرت قدوں میں رہتے تھے، جو عیش پرستی کی زندگی گزارتے تھے، اس کی باتوں میں زیادہ ماننے لگے. اور وہ لوگوں کے وہ کہتا تھا کہ تم زندگی کے زیادہ چٹخارے نہ لو اور نہ ہی اپنے جسم پر تم ظلم اور زیادتی کرو. تو یہ اس کے نیک کام تھے. تو تیسرا جو بڑا مذہب ہے وہ ہے زرتشت، تا کے ساتھ یا زردشت دال کے ساتھ. یہ ایک 2000 قدیم مذہب ہے. یہ ایرانیوں کا، مجوسیوں کا، جن کو پارسی کہتے ہیں، ان کا مذہب ہے. ایران کے اندر ایک زرتشت نامی شخص پیدا ہوا. اس نے کہا کہ مجھ پر 2 طاقتیں نازل ہوئی ہیں، ایک کا نام برائی ہے اور دوسری کا نام نیکی ہے. تو اچھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو طاقت نیکی والی ہے اس پر عمل کریں. یہ زرتشت ان کے معبد خانے ہوتے ہیں، اور معبد خانوں کے اندر یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ میں یہ خوشبو ڈالتے ہیں. اور یہ زرتشت لوگ، مجوسی لوگ اپنے مردے کو بالکل ویرانے کے اندر ڈال دیتے ہیں جن کو جانور کھا جاتے ہیں. تو ان کا جو مذہب ہے یا ان کی عبادت کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو پوچھنا ہے.
اسی طرح چوتھا مذہب چین کے اندر جو تاریخ میں آتا ہے وہ بھی ایک قدیم مذہب ہے۔ کنفیوشس ایک شخص چینیوں کے اندر پیدا ہوا اور اس نے اپنے مدارس بنائے اور وہاں لوگوں کو یہ تعلیم دیتا تھا، اور اس نے سوچا کہ جو چین کے اندر قبائل یا ریاستیں آپس میں لڑتی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال قبل چو قبیلہ ایک چینیوں میں تھا جو بڑا طاقتور تھا، تو اس وقت یہ قبیلہ جو تھا، یہ شہنشاہ تھا، یہ قبیلہ اور یہ ریاست کمزور ہو گئی تھی، تو اس نے کنفیوشس نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اصل میں جو حکمران کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، یعنی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ لوگوں نے کہا ہم کیسے سمجھیں کہ یہ جو حکمران ہیں سیدھی بات کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، سچ کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، ہمیں کیسے معلوم؟ تو کنفیوشس نے کہا کہ یہ جو حکمران ہے، شہنشاہ ہے، یہی ہمارا ولی، یہی ہمارا معبود، یہی ہمارا پیر فقیر جو بھی ہے، یہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ تو چینیوں کو اس کنفیوشس نے یہ سمجھایا کہ حکمران جو ہوتا ہے وہ سبھی کچھ ہوتا ہے، آسمان سے جو طاقتیں اسے ملی ہوئی ہیں اس حکمران کو ملی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح اس کنفیوشس نے لوگوں کو اپنے حکمران کا فرما بردار بنا کے رکھا۔ ان کے اندر جو 5 مشہور کتابیں جو تھی، ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ پیجنگ ایک کتاب ہے جو ان کی مذہبی رسم و رواج کی ہے، اسی طرح ریچنگ ہے، شیچنگ اور چانچو ان کی جو ہے وہ تاریخ کی کتاب ہے۔ تو اس طرح ان کے اندر یہ مطلب سب سے اہم بات یہ ان چینیوں کے اندر کہ ان کی عبادت جو تھی وہ اپنے بادشاہ کی، اپنے حکمران کی، اور ان کا جو بڑا ریاست کا ہوتا تھا اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو اسی طرح ایک ٹاؤ مذہب جو چینیوں کے ارد گرد نواحی علاقوں میں بڑا مشہور تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ چاند ستارے اور یہ آسمان میں یہ جو گردش کرتے ہیں، تو ان پر انہوں نے سوچا کہ یہ گردش جو ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے، تو اس گردش کو انہوں نے اپنا جو ہے خدا اور معبود بنا لیا اور اسی کی پوجا کرنے لگے۔ تو ایسا ایسا انہوں نے ایک موضوع پر کتابوں کے انبار لگا دی، پھر انہوں نے آگے سوچنا شروع کر دیا۔ آخر کار ان کے معبود آج جو ہیں وہ جنات، تعویذ، ہتھ کنڈے، اس قسم کے جو ہیں وہ ان کے خیالات ہیں، اور ان کا مذہب اور ان کا دین اور ان کا عبادت کا طریقہ کہ وہ جنات کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک چھٹا مذہب شنٹو مذہب ہے جو جاپان کا مشہور ترین اور سرکاری مذہب رہا ہے۔ شنٹو کے اندر ایک عجیب ان کے اندر معبود کا تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے اس مذہب میں وہ کامی نامی چیز کی عبادت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ کامی ہوتی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز طاقتور ہے اس کے اندر کامی ہے، اور وہ کامی دیوتا ہے۔ مطلب انہوں نے پہاڑ کو دیکھا، پہاڑ بھی مضبوط طاقتور ہے، اور پانیوں کو انہوں نے دیکھا کہ پانی جو ہے انسانوں کو زندہ نکل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں پانی میں کامی ہے، تو یہی ہماری معبود ہے۔ ہواؤں کو دیکھتے ہیں، ہوائیں جو ہے انسانوں کو اور بلڈنگوں اور مختلف چیزوں کو اچھال دیتی ہے اور ہر قسم کی چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ان ہواؤں کے اندر کامی ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ وہ اگر کسی سانپ کو دیکھتے ہیں، سانپ جو ہے وہ زہریلا ہے، کسی کو اگر ڈس لے وہ مر جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سانپ کے اندر کامی ہے، لہذا یہی ہمارا معبود ہے۔ تو وہ جاپانی لوگ جو ہے کسی نفع آور چیز کو اگر دیکھتے ہیں
تو کہتے ہیں اس کے اندر کامی ہے، یہی ہمارا معبود ہے، اور جو چیز نقصان دینے والی ہے انسان کو وہ کہتے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہے، ایک کامی ہے، جو طاقت ہے نقصان دینے والی، یہی ہمارا معبود ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر 6 بڑے مذاہب آج بھی اپنی شکلوں میں، مختلف شکلوں میں موجود ہیں۔ ان کے بعد یہودی، یہ بہت بڑا مذہب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق اور دوسرے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ آپ کو پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں آباد کیا، اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا لقب اسرائیل تھا، اور جن کی پشت سے بنی اسرائیل، وہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے اندر آئے تو یوں بنی اسرائیل کی جو ہے وہ بنیاد پڑی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا دور ختم ہوا، یہ بنی اسرائیل کو فرعون نے آ کر ان کو غلام بنایا اور ان پر ظلم ستم کرتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے مردوں کو جو ہے قتل کروا دیتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر کے اندر پرورش اس کی اور نبوت ان کو دی۔ تو یہ یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اور یہ لوگ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب خزاں کا موسم ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنا سال کی ابتدا کرتے ہیں، اور اس وقت ان کے عبادت کے 10 دن ہوتے ہیں، پہلے دن، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 10ویں دن کو سمجھتے ہیں یہ فیصلے کا دن ہے۔ اس دن یہ بھرپور عبادت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 10ویں دن کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ نکلے گا۔ تو ہفتہ کا دن جو ہے ان کے اندر بڑا مشہور ہے اور مقدس ہے، جس طرح عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن مشہور ہے اور مقدس ہے، اسی طرح مسلمانوں کے یہاں جمعۃ المبارک کا دن جو ہے وہ مقدس ہے۔ تو یہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین مخلوق جو ہیں وہ ہم ہیں، ہمارے علاوہ سارے جو ہیں وہ ناحق پر ہیں۔ تو یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، اور بھی ان کے اندر بڑی خرافات کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست ہو، سیاست ہو، اور مسائل ہوں معاشرت کے یا معیشت کے، تو زمانے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو ان کو تورات ملی ان کے اندر انہیں رد و بدل اپنی مرضی سے کی، جو ان کی خواہشات تھی۔ اسی طرح عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ پیدائش جو ہے ایک موجزانہ طور پر ہوئی تھی، لہذا ان عیسائیوں کے اندر فلسفہ جو ہے وہ بڑا داخل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ اللہ کے بیٹے اور تثلیث کے قائل، ان کی ماں کو بھی وہ اللہ کہتے ہیں، اور ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے۔ تو لیکن وہ یہ لوگ عیسائی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ہے وہ اقرار نہیں کرتے، اور ان کا جو ہے مقدس دن وہ اتوار کا دن ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جب نبوت سے پہلے یہ مذاہب موجود تھے، ان میں سے ہر مذہب کو آپ دیکھیں، چاہے ہندو ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، زرتشت ہو، کنفیوشس ہو، ٹاؤ یا شنٹو ہو، یہودی، عیسائی ہو، ہر مذہب، ہر دین یا علاقے کی طرف منسوب ہے یا وہ مذہب کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے۔ یہ وہ تدریج ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اخلاق کو جو ترقی دی ہے وہ آہستہ آہستہ دی ہے۔ اب ہندو مذہب ہندوستان کی طرف منسوب ہے، اسی طرح بدھ جو ہے وہ ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے، زرتشتی جو ہے پارسی لوگ، مجوسی لوگ، وہ ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے،
اور اسی طرح کنفیوشیسی لوگ، چین کا مذہب ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے، اور ٹاؤ مذہب وہ طاقت کی طرف، شنٹو وہ بھی طاقت کی طرف، عیسائی یہودی وہ بھی ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اسلام جب مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ آج کے دن ہم نے انسانوں کے لیے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کا لفظ سلام اور سلم سے بنا ہے۔ سلام کہتے ہیں سلامتی کو، اور سلم کا معنی ہوتا ہے سلنڈر ہونا، یعنی فرما برداری کو، اپنی ساری خواہشات کو، اپنے سارے اختیارات کو اللہ تعالی سپرد کر دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اور جو مسلمان کلمہ پڑھ لے اور وہ فرما بردار بن جائے اور اپنے اختیارات جو اللہ رب العزت نے اسے دیے حلال و حرام میں، فرما برداری میں، نیکی برائی میں، جس چیز کو چاہے وہ پسند کرے، اور یہ اختیارات جس مسلمان نے اللہ تعالیٰ کو دے دیے کہ اے اللہ تیرے احکام کے بغیر ہم زندگی بسر نہیں کریں گے، آج کے بعد جو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کریں گے، اس شخص کو ہم کہتے ہیں مسلم۔ تو آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ یہ دین اسلام نہ ہی جغرافیائی ہے، یعنی نہ کسی علاقے کی طرف منسوب ہے اور نہ ہی کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے۔ اسلام نہ کسی علاقے کی طرف منسوب ہے اور نہ ہی کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرے گا، وہی انسان مسلمان ہے۔ جو اس قرآن و حدیث سے روگردانی کرے گا وہ مسلمان، وہ مومن۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسالت کا مقصد تھا، جب آپ نے مکہ کے اندر یہ اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہندوستان یا ہندو لوگ جہاں بھی ہیں وہ جس چیز کو پوجتے ہیں، وہ طاقت کو پوجتے ہیں یا دیوتاؤں کو پوجتے ہیں یا اوتاروں کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لا، وہ معبود نہیں۔ جو گوتم بدھ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لا، وہ معبود نہیں ہے۔ کنفیوشیس کی جو ساری تعلیمات ہیں وہ عبادت کے لائق حکمران نہیں ہیں، اور اسی طرح مجوسی آگ کی عبادت کرتے، وہ آگ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح جو ٹاؤن مذہب طاقت کو پوجتے ہیں، ہر نقصان دینے والی چیز اور نفع آور چیز اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ معبود نہیں ہے۔ اور یہودی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے، جو اپنے تائیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے، اپنے باطل عقائد کا تم بطلان نہیں کرتے، تب تک تم حق پر نہیں ہو۔ اور اسی طرح عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر انہیں فرما دیجئے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو کلمہ تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت
نہ کریں۔ تو یہ وہ ماحول تھا، یعنی پوری دنیا کے اندر انسانوں کا اپنے رب کو پوجنے کے طریقے یا انسانوں کے اندر اللہ کا تصور، اپنے معبود کا تصور۔ بعض لوگ جانوروں کی عبادت کرتے، بعض لوگ ہر چیز کی عبادت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اخلاق کو ترقی جب دی تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر دی۔ اس دور کے اندر ہر انسان جس نے کلمہ پڑھا اسے پتا چلا کہ معبود برحق صرف ایک ہے اور وہ آسمانوں میں موجود ہے۔ اور ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آج کے دور میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن یہ سارے لوگ یورپین کنٹریز یا دوسرے ممالک یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انگریزی میں کہاوت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر شر پسندوں کی وجہ سے شر عام نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر بدماشوں، اچکوں کی بدماشی، اچکی کی وجہ سے دنیا کا امن خراب نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر بد امنی اس وقت پھیلتی ہے کہ جب سچ بولنے والے خاموش ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر فساد اس وقت پھیلتا ہے جب سچ بولنے والے خاموش ہو جائیں تو دنیا کے اندر فساد اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ امریکہ کا ایک مشہور اخبار ٹائم میگزین 1979 کے اندر اس نے لکھا کہ 1800 سے لے کر 1950 تک اس 150 عرصے کے اندر اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور مسلمانوں کے متعلق ان کے خلاف جو کتابیں لکھی گئیں ان کی تعداد 60,000 تھی۔ 150 سال کے عرصے میں 60,000 کتابیں اگر ہم ان کو تقسیم کریں تو 400 کتاب انہوں نے ایک سال میں لکھی۔ ایک سال میں 360 دن اور کتابیں 400، تو یعنی ایک دن میں ایک سے زیادہ کتابیں وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی۔ اور آج کے دور کے اندر جو ہم یہ یورپ کے مطلب آکسفورڈ یونیورسٹی یا ان کو مطلب یہ دیکھتے ہیں، اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام سنتے ہی مسلمان جو ہے مطلب کب کپا جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سا ایک علمی دستگاہ ہے ان کی، کتنی عروج پر ہے۔ اس کی اگر آپ بناوٹ کو جا کر دیکھیں، وہ بناوٹ وہی ہے جو 800 سال پہلے اندلس کے مسلمانوں نے اپنی دستگاہوں کی بنائی تھی۔ وہ نقش و نگار اور وہ طریقہ کار انہوں نے اندلس کے مسلمانوں سے لیے ہیں، اور جو ان کے ہاں ڈگری دینے کا طریقہ کار ہے، یعنی کسی ایک ڈگری لینے والے کو وہ اوپر ایک سیاہ کیپ پہناتے ہیں، سیاہ جبہ اور ہاتھ میں کچھ وہ ڈگری دیتے ہیں۔ یہ سارا نمونہ، سارا نقشہ یہ 800 سال پہلے مسلمان کسی بھی غیر مسلم کو، کسی بھی اندلس کے غیر رہائشی انسان کو یہ انداز اختیار کرتے تھے ڈگری دیتے وقت۔ لیکن آج ہم ان کا نام سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ہاں کون سا علم آ گیا ہے جو آج مسلمان بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو غیر مسلم
اسکالر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وہ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ غیر مسلم لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ صرف میں ایک ہی کا تذکرہ کروں گا۔ فرانس کا ایک بڑا مورخ، اس نے ترکی کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی فرانس زبان میں، جس کا ترجمہ ہندی زبان میں ہوا ہے۔ اس نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا کہ دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس نے ایک ایسا مقصد ظاہر کیا، ایسے نظریات اس نے اپنے آپ پر طاری کیے یا کسی کے کہنے پر وہ بوجھ اٹھایا کہ اس کے علاوہ کسی اور انسان کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ ان مقاصد کو پورا کر سکتا۔ وہ کہتا ہے دنیا کے اندر کسی انسان کی شخصیت کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں، دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، جتنے عظیم انسان گزرے، جتنے راہبر رہنما جس تاریخ کے اندر گزرے، اس نے کہا دنیا کے اندر 3 معیار ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا دعویٰ کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ اس دعوے کے لیے اس کے پاس وسائل کتنے ہیں۔ تیسری بات مقصد، ذرائع، وسائل، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رزلٹ کتنا نکلے، نتیجہ کیا نکلا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب دنیا کے حالات ایسے تھے، ہر انسان کوئی بتوں کے سامنے، کوئی شجروں کے سامنے، کوئی ہر چیز کو پوج رہا، کوئی مطلب اپنے حکمران کو پوچھتا ہے، کوئی کس طرح، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ بت بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ان کی عبادت کر رہے، ان کے اندر نظریات اتنا گر چکے کہ وہ ننگا طواف کر رہے ہیں، اور یہاں تک ان کی معاشرت ختم ہو گئی کہ ان کی جو ماں ہوتی تھی ان کی وراثت میں آتی تھی۔ یعنی معاشرے اتنی تباہ و برباد ہو چکے، انسانیت اتنی ختم ہو چکی، اور یہ انسان یہ دعویٰ کر رہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی دعوے آپ اس انسان کے دیکھیں، تاریخ کے اندر وہ مورخ کہتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جو ان حالات کے اندر آ کر کہے کہ میں ساری دنیا کو تبدیل کر دوں۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے علاوہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو ان حالات کے اندر یہ دعویٰ کرتا کہ میں ساری دنیا کو تبدیل کر دوں۔ اور وہ کہتے ہیں آپ وسائل دیکھیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ آپ جب پیدا ہوئے یتیم ہیں، 2 سال آپ کو دائی حلیمہ لے جاتی ہے، 6 سال کے عرصے میں ماں فوت ہو جاتی ہے، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، دادا کے ہاں پرورش، وہ بھی فوت ہو گئے۔ جب جوانی کے مراحل میں آتے ہیں، نبوت ملتی ہے، کوئی بھی انسان ماننے کو تیار نہیں، کوئی بھی کنبہ قبیلہ ساتھ دینے کو تیار نہیں، جس کو کہتے ہیں وہ دشمن بن جاتا ہے، جس کو یہ اعلان نبوت سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کامیاب ہو جاؤ گے،
آگے سے مذاق کرتے ہیں، تو اس انسان کے پاس کیا وسائل ہے؟ اور یہاں تک نہیں، اور جس انسان نے اس بات کو مانا، لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو نہیں کہ اس کو پھول کے ہار پہنائے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ آپ صحابہ کی پوری تاریخ کو دیکھ لیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہوا، عمار بن یاسر، خباب بن ارد، حبیب بن عدی، خبیب بن عدی، اور اسی طرح بے شمار صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، کون سا صحابی ہے جس کو مشرکین مکہ نے پھولوں کے ہاتھ پہنائے؟ وسائل نہیں، ذرائع نہیں، افرادی قوت بھی نہیں، اور کنبا قبیلہ اپنے چچے، اپنا گھر، دشمن ہے، حتیٰ کہ اس پیغمبر کی معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، تمام مسلمانوں کو ایک وادی کے اندر محصور کیا گیا، سارے قبائل وہ مجتمع اکٹھے ہو گئے کہ ان مسلمانوں سے بولنا نہیں، کھانا پینا نہیں دینا، کچھ بھی نہیں دینا۔ کیا وسائل؟ نہ افرادی قوت، اور نہ ہی دوسرے وسائل، اور نہ ہی یہ ماحول کہ وہ ہستی خوشی خوشی اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ دکھوں میں پیدا ہوئے، دکھوں میں پلے، اور پھر جب اعلان کیا تو پھر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وادی کے اندر ہم پتے کھاتے تھے، پتے، ہمیں بڑا پیشاب جو ہے وہ نہیں آتا تھا، بلکہ جس طرح مینگنیاں جانور کرتے ہیں وہ پخانا ہمیں وہ آتا تھا۔ وسائل نہیں۔ وہ مورخ کہتا ہے دنیا کی پوری تاریخ اٹھا لو، چاہے لنکن جتنا دعوے کرے، مارکس ہو، وہ لینن ہو، وہ ابراہم لنکن ہو، وہ کنفیوشس ہو، دنیا کا کوئی مورخ ہو، کوئی رہبر اور رہنما جتنے بڑے دعوے کرے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی وسائل نہیں۔ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، علاقے چھڑوا دیے گئے، وطن چھوڑ دیا، اور جو مسلمان تھے بعضوں کو شہید کر دیا گیا۔ بعض صحابہ اپنی اولاد، بیوی اور اپنا مال و دولت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کوئی وسائل نہیں۔ اور وہ مورخ کہتا ہے وسائل کی بھی کمی، اور رزلٹ ایسے کہ برطانیہ کا انسائکلوپیڈیا لکھتا ہے، رزلٹ ایسے نکلے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر جو انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، ویسا انقلاب پوری دنیا کے اندر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ رزلٹ ایسے نکلے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر ان مسلمانوں کو تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اتھنٹک بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس مسلمان نے صحابہ کا راستہ اختیار نہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کے عروج کا، انسانیت کے اخلاق کا جو عروج تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر مکمل کر دیا۔ اور جو حکمران
حکمران بنا اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس حکمران کو جو کرنا چاہیے تھا اس حکمران نے وہی کیا. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اپنے خطبے کے اندر، اے مسلمانوں، تم نے مجھے اپنا حکمران چنا، خلیفہ چنا، لیکن یہ تم یاد رکھو کہ تمہارے اندر جو طاقتور وہ میرے نزدیک کمزور ہے، اور تمہارے اندر جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے. میں اسے انصاف دلا کر رہوں گا. یعنی اگر انسان حکمران بنے، میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ حکمران جو مسلمان بنے، جو انسان بنے، بطور حکمران کے اس انسان کو جو کرنا چاہیے انسانوں کے لیے، وہ سارا اخلاق اس دور کے اندر ختم موجود تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق نے انصاف کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت مشہور ہے، اور اس وقت کے جو قاضی بنے، جو قاضی کو عدل و انصاف کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کر قیامت تک آنے والی نسل اس سے بڑھ کر عدل و انصاف نہیں کر سکتی. قاضی شریح کی عدالت کے اندر ان کا اپنا استاد آتا ہے، ان کو اپنی سیٹ پر بٹھاتے ہیں اور قاضی شریح اس سے بات چیت کرتے ہیں، اور اسی دوران ایک شخص آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے قاضی شریح، اس شخص نے، اس شیخ نے مجھ پر ظلم کیا، اس کے خلاف میں تیری عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہوں. قاضی شریح نے یہ بات سنی اور اسی وقت کہا کہ اے شیخ محترم، اب آپ کی جگہ یہ سیٹ نہیں ہے، بلکہ آپ ملزم کے ساتھ اس کے برابر کھڑے ہو جائیں. اس شیخ نے کہا، میں تیرا استاد ہوں، اور ابھی تو نے میری اتنی عزت کی، اتنی تکریم کی، اپنی سیٹ پر بٹھایا، اب تو تسلیم کر رہا ہے. اور قاضی شریح نے کہا، یہ عدالت کے تقاضے ہیں، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے، یہ ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، اور یہ عزت ہم کسی اور رسم و رواج میں تلاش نہیں کریں گے. جو کچھ اولاد کو کرنا چاہیے والدین کے بارے میں، وہ بلند ترین اخلاق وہ اس دور کے اندر ان اولادوں کے اندر عدم موجود تھے، اور آنے والی نسلوں میں قیامت تک کوئی بھی انسان وہ اخلاق پیش نہیں کر سکتا ہے. اویس قرنی کو آپ دیکھ لیں، ماں کہتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا ہے، اس نے اجازت مانگی. ماں نے کہا کہ پیغمبر اگر مسجد میں ہوں تو جانا، ورنہ واپس آ جانا. اویس قرنی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہے، واپس چلا گیا. دوسرے دن تیسرے دن نہیں مل سکے، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی، صحابی بن جاتے ہیں. اسی کے لیے اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، جب تجھے کہیں اویس قرنی ملے تو اس سے دعا کروا لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، مسلمانوں کے حکمران، اور وہ تابعی. اگر اس دور کے اندر عورتوں کے اندر جو شرم و حیا ہونا چاہیے تھا، وہ اس دور کے اندر اپنا بلند ترین اخلاق عورتوں کے اندر موجود تھا، اور آنے والی نسلوں میں وہ اخلاق کبھی بھی نہیں آ سکتا. ایک عورت آتی ہے اور کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، مجھے مرگی ہو جاتی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے چہرے کا پردہ نہ کھلے، یا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری بیماری کو ختم کر دے. آپ نے فرمایا، صبر کر، تیرے لیے جنت ہے. تو اس نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس پردے کو نہ کھولے. تو صحابہ کہتے ہیں جب اس کو مرگی ہوتی تھی تو اس کے چہرے کا پردہ وہ اس کے چہرے سے ہٹتا نہیں تھا. یعنی جو اخلاق عورتوں میں ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاق ان نسلوں میں پیوست کر دیے، اور آئندہ آنے والی نسلوں تک وہ اخلاق کوئی نسل پیش نہیں کر سکتی. اگر اولاد والدین کے لیے کچھ کرے اور وہ اخلاق
اولاد میں پیدا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نسل میں پہلے ہی پیوست کر دیے۔ ایک صحابی اپنے والد سے جھگڑا کرتا اور کہتا ہے کہ یہ میرا مال، باپ کہتا ہے کہ میرا ہے، فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر آیا، آپ نے ارشاد فرمایا، انتا، بیٹے کو ارشاد فرمایا، انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال، تیری صرف کمائی نہیں، تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو ایسے اخلاق آج کی دنیا گزشتہ اقوام اور نہ آنے والی نسلیں پیش کر سکتی ہیں۔ اور اگر سیاست کا، جہاد کا مسئلہ آیا، لڑنے کے اصول ضابطے قوموں کے، وہ رومی، ایرانی، جو بھی نسلیں گزری ان کے اصول ضابطے الگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کے جو اخلاق تھے اس نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اتم طریقے سے پیوست کر دیے۔ ان سے بڑھ کر کوئی اخلاق دنیا کی کوئی نسل پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے لگے ایک کفار کی بستی علاقے سے، ان سے معاہدہ تھا، معاہدے کو توڑ دیا گیا، تو انہوں نے بھی توڑ دیا تو مسلمانوں نے بھی توڑ دیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان پر رات کے وقت حملہ کرنے لگے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا کہ ہمارا حکمران رات کے وقت جا کر دشمن پر حملہ کرنے والا ہے، تو وہ صحابی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے اور حکمران تک پہنچتا ہے اور کہتا ہے معاویہ رک جا اس اقدام سے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تم وعدہ، جب آج ٹوٹ جائے تو پھر دشمن کو اطلاع دو کہ اب ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ بے خبری پر حملہ کرنا مسلمانوں کا کام، مسلمانوں کا کام نہیں۔ یہ اخلاق جنگوں کے، عورتوں کو کچھ نہ کہو، دشمنوں کی پراپرٹی کو جلاؤ نہیں، بچوں کو کچھ نہ کہو، جو جنگ میں آتے نہیں ان کو نہ مارو، یہ کسی بھی نسل میں ایسے اخلاق نہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر چاہے معاشرت کے اخلاق ہوں، معیشت کے اخلاق ہوں، چاہے سیاست اور حکمرانی کے اخلاق ہوں، اللہ رب العزت نے تمام انسانی اخلاق اس دور کے اندر ان مسلمانوں کے اندر پیوست کر کے رکھ دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ صرف یہی نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ خَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، آنے والی نسلوں میں سے جس نسل نے صحابہ کی اتباع اور پیروی نہیں کی وہ گمراہ ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاق اس امت کے اندر، ان صحابہ کے اندر پیوست کر دیے اس دور کے اندر، اور نبوت کا راستہ، دروازہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بند کر دیا، اور قیامت تک نہ ایسا مربی مزکی آنے والا ہے جو لوگوں کی اصلاح کرے اور لوگوں کے اخلاق اتنا بلند معیار تک پہنچ جائے، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مورخ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ تین معیار ہر تاریخ کے رہبر رہنما، ہر تاریخ کے بڑے کو پہچانو کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسرا معیار یہ کہ وسائل اس کے پاس کتنے ہیں۔ تیسری بات کہ ان کے رزلٹ، نتائج کو دیکھو کہ وسائل بھی نہ ہوں، دعوے بھی بڑے ہوں اور رزلٹ بھی بڑے پیمانے پر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا کے اندر عظیم ترین ہستی ہیں، اور وہ کہتا ہے میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کوئی انسان پیش کرو، کوئی جو بھی پیش کرو گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا وہ نہیں ہے۔ یہ انگریز لوگ، اسی طرح گبن بھی کہتا ہے، دوسرے انگریز لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ فلمیں، یہ خاکے شائع کیے، اسلام پر تم سوالوں کی بچھاڑ کرتے ہو کہ اسلام کے اندر فلاں خامی، مسلمانوں کے اندر فلاں خامی، قرآن مقدس کے اندر فلاں جگہ پر خامی، لیکن مسلمان جواب دیتے رہے بھی نہیں، ہم ایسے نہیں۔ لیکن اب ہم تم سے سوال کریں گے کہ پہلے سوال کرنے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا کوئی ایک نشئی جو ہیروئن پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، عادی ہو، وہ آ کر اس کا کیس چل رہا ہو، وہ کہے عدالت کو کہ یہ جاجی بے وقوف ہے، تو اس شخص کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نشئی کو دیکھو، اس کا دماغی توازن درست ہے، اس کا مطلب دماغ صحیح ہے، اس کی زندگی کیسے ہے، پاگل تو نہیں، مجنون تو نہیں، تو اس کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے بھی یہ کیسا انسان ہے، تبھی اس کے دعوے پر آگے سوال و جواب ہوگا، وگرنہ جج جو ہے وہ کہے گا یہ بے وقوف آدمی ہے، اس کو عدالت سے لے جاؤ۔ آج تم جو کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنا شجرہ نسب بیان کرو، یورپین تہذیب، مغربی تہذیب، ہم ان سے پوچھتے بھی تم آئے کہاں سے؟ یہ تو جواب ہم بعد میں دیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، اسلام ایسا نہیں، قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں، مسلمان ایسے نہیں۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا شجرہ نسب کیا ہے؟ ڈارون ان کا ایک سائنسدان گزرا، اس کا یہ ارتقائی نظریہ بڑا عام ہے، وہ کہتا ہے انسان جو پیدا ہوا ہے جانوروں کی طرح پیدا ہوا ہے، پہلے کیڑے مکوڑے، پھر آہستہ پھر وہ انسان بنا ہے۔ اور اس پر مزید مارکس کہتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ازلی سچ اور حقیقت نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آسمان میں اللہ موجود ہے، وہاں انسانوں کا حساب و کتاب، جنت دوزخ سب کچھ ہوگا، یہ غلط بات ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پادریوں نے، مذہبی لوگوں نے لوگوں کو لالچ دیا ہوا ہے، ان سے کچھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں جنت ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ دوزخ، جنت اور اللہ اور آخرت کچھ بھی نہیں۔ اس پر مزید ایک اٹھا فرائیڈ، اس نے کہا کہ یہ انسان کے سارے کام جو ہیں، انسان کے جو سارے کام ہیں وہ جنسیت کے گرد گھومتے ہیں۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے سارے کام کا مرکز، محور، منبع جنسیت، شہوت ہے۔ انسان اگر کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کی شہوت اس کو ابھار رہی ہوتی ہے، اگر کماتا ہے، کما کر کھاتا ہے تو پھر بھی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، اگر اس کا کوئی مطلب سوسائٹی احباب ہیں تو پھر بھی شہوت ہے، اگر بیوی خاندان ہے تو نہیں، اگر ہے ماں باپ جو بھی ہیں ان کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر بھی شہوت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فرانس کے اندر ایک عدالت کے اندر مقدمہ ہوا کہ وہاں بہن بھائی نے آپس میں میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا اور ان کے بچے پیدا ہوئے، اور یہ عدالت کے اندر مقدمہ دائر ہوا، وہ کہتے تھے یہ ہمارا حق ہے، یہ حق ہمیں دیا جائے۔ تو وہ کہتا ہے، فرائیڈ کہتا ہے تو انسانوں کے سارے کام وہ جنسیت کے گرد گھومتے ہیں، شہوت کے گرد گھومتے ہیں، اس کے علاوہ انسانوں کے کام کا کوئی تقدس، کوئی حیثیت، کوئی وقار، کوئی عزت کچھ بھی نہیں۔ تو پہلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ اپنا شجرہ نسب بیان کرو۔ مطلب یورپ کے اندر پہلے کبھی ہوتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، ماں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو بیٹے سے جب پوچھتے بھی تو کس کا ہے، وہ اپنے باپ کا حوالہ دیتا۔ لیکن موجودہ دور کی جو نسل ہے
اس کے بعد ایک دور آیا بچہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوتا تھا کہ میری ماں فلاں ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ ہوگا کہ جب اوباما کے الیکشن ہوئے تو اس دور میں ایک عورت کھڑی ہوئی الیکشن کے لیے جس کو سارنگ پالن کہتے ہیں، اور اس سے پوچھا گیا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اچھا، انہوں نے کہا تیری ماں تو ہوگی تو اس کا باپ؟ اس نے کہا میری ماں کو بھی میرے باپ کا پتہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر دنیا کا کوئی کام تقدس رکھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک انسان گہرے سمندر کے اندر کھڑا ہو اور وہاں بادلوں کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، موجوں کا اندھیرا، پھر یہ انسان کھڑے ہو کر یوں ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ دیکھے اس کو اپنا ہاتھ نظر۔ تو اس یورپین کنٹریز کو یہ نہیں پتا کہ میں کہاں سے آیا، ان کی دنیا اندھیر نگری ہے۔ آج وہاں باپ کا تصور نہیں ہے، ماں کا تصور نہیں ہے۔ آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ڈیٹ آف برتھ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ بچہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا، بس آگے پیچھے کچھ پتا نہیں، نہ باپ کا پتا اور نہ ہی ماں کا پتا۔ آج کے دور کے اندر جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے اس کو منسوب کیا جاتا ہے ڈیٹ آف برتھ کی طرف۔ تو ان کے جو نظریات ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، جو امن کے ان کے فلسفے ہیں، وہ سارے اس جنسیت کے گرد گھومتے ہیں، اور ان کا دل دماغ بھی وہی ہے، ان کی سوچیں بھی وہی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کے ہاں کوئی تقدس ہے نہیں، کسی چیز کا تقدس نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ رشتہ دار، نہ مذہب، نہ دین، نہ خدا، نہ آقا، صرف مادیت، صرف اور صرف جنسیت، صرف اور صرف شہوت۔ اب ان لوگوں سے ہمیں تو امید ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ جب ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ تمہاری فلاں چیز صحیح نہیں، فلاں چیز اسلام کی غلط ہے، تو ہم کہیں گے بھائی آپ اپنا شجرہ نسب بیان کرو، آپ کہاں سے ہیں؟ ایک پاگل آدمی کھڑا ہو جائے، جج کو کہے کہ تو وکیل نہیں، تو اس کا دماغی تبادل اس کا پوچھا جائے گا۔ تو ان لوگوں کا یہ سارا فلسفہ یہی ہے، جنسیت اور شہوت۔ اور ہم سے اگر ہمارا شجرہ نسب پوچھتے ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پیدائش کا دن معلوم ہے، وہ کب پیدا ہوئے وہ ہمیں معلوم، وہ کہاں پیدا ہوئے وہ ہمیں علم ہے، وہ کتابوں میں سارا کچھ موجود ہے۔ پیغمبر کی ماں کا کیا نام تھا، پیغمبر کے والد کا کیا نام تھا، پیغمبر کا خاندان کیا تھا، پیغمبر کا یہ پشت پوری کہاں تک جاتی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کیسی تھی، جلوت کیسی تھی، آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کی نماز کا طریقہ کیا تھا، آپ کے پر وحی کیسے اترتی تھی، اور وحی کے اترتے وقت آپ کا انداز کیا ہوتا تھا، اور فرشتے کیسے اترے تھے، فرشتوں کی شکل کیسی تھی، پیغمبر کے صحابہ کیسے تھے، اور ان کے لباسوں کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں الحمدللہ ہمارے پاس تو اپنے پیغمبر کا اپنا سارا شجرہ نسب موجود ہے، ایک ایک سنت ہمیں معلوم ہے، ایک ایک پیغمبر کا کام معلوم، ہمیں شعور سے موت تک سارے احکام ہمیں علم ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے، کتابوں میں وہ موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پیدائش سے لے کر موت تک کیا احکام دیے ہیں۔ لیکن ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنا بتاؤ، تمہارا شجرہ نسب کیا ہے، تم کہاں سے آئے؟ آج وہ نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بد امنی دنیا پر پھیلانے والے تھے، وہ دنیا پر امن کو پھیلانے نہیں آئے تھے۔ میں نے آپ کو شروع کے اندر ابتدا کے اندر بتایا کہ اسلام کا معنی ہی امن ہے،
باقی جتنی تہذیبیں، جتنے مذاہب، جتنے یہ مذہبی لوگ جغرافیائی ہیں، علاقائی ہیں، یا وہ شخصیت کی طرف ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد وہ دنیا کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود کرنا تھا. اللہ مخلوق کو ان کے حقیقی خالق کی آگاہی دینا تھا، اور اللہ کے پیغمبر نے یہ کام کیا، اور رہتی دنیا تک یہ کام مسلمانوں کے ذمے ہے کہ مسلمان اپنے اسلام پر اور اپنے جو ان کو ایمان ملا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت ملی، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر چلنے اور اسلام پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی دولت کو بھر دے، اور اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.